السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے علی بابا 40 چور کی کہانی لایا ہوں، لیکن یہ کہانی ایک نئے انداز میں ہے اور امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک تھا علی بابا اور اس کا مقابلہ ہوا 40 چوروں کے ساتھ اور اپنے بھائی باسم کے ساتھ۔ جی ہاں، علی بابا جو ہے وہ ایک غریب لکڑہارا تھا اور وہ ایک گاؤں کے اندر لکڑیاں کاٹ کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ ایک اس کی نوکرانی مرجینا تھی جو کہ اس کی بہت وفادار تھی اور اس کی نیک دلی سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اور تیسرا اس میں کردار ہے باسم کا، جو کہ علی بابا کا بھائی ہے اور بہت ہی لالچی انسان ہے۔ وہ امیر ہے لیکن اپنے بھائی کی حالت پہ اس سے ذرا بھی ترس نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس سے مقابلہ کرنے کی سوچتا ہے۔ چوتھا کردار اس میں ڈاکوؤں کا سردار ہے، جو کہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں اور جو وہ چیز لوٹتے ایک غار میں جا کر چھپا دیتے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علی بابا جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور وہاں پر اسے کچھ گھوڑوں کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک سائیڈ پر چھپا لیتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں سے 40 چور جو ہیں گزر رہے ہیں اور ان کے آگے آگے سردار جو ہے وہ جا رہا ہے گھوڑے کے اوپر، اور وہ سر پر گھوڑے جو ہے نا وہ دوڑاتے ہوئے اس جنگل کو سے گزر جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنا گدھا لے کر ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو پیچھے فاصلے پر رکھتا ہے تاکہ ان کو نظر نہ آئے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے ان کے پیچھا کرتے ہوئے کہ وہ ایک غار کے سامنے جا کر رک جاتے ہیں اور غار کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کھل جا سم سم، تو وہ دروازہ جو ہے غار کا کھل جاتا ہے اور وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ علی بابا نے چالاکی سے اس کے اندر دیکھا تو وہاں پر بہت سی سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں اور لوٹا ہوا سامان اس کے اندر موجود تھا۔ پھر وہ اس غار کے اندر سامان رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، یعنی لوٹا ہوا سامان جو چوراتے ہیں لوٹتے ہیں وہ وہاں پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب علی بابا اس غار کے اندر جاتا ہے اور اس جو ہے نا اشرفیاں اٹھا کر لے آتا ہے اور وہ پھر اپنی گزر بسر کرنے لگتا ہے اور اپنے گاؤں والوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ بات اس کے بھائی باسم کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ پہلے تو میرا بھائی کتنا غریب تھا لیکن اب اس کی حالت بدلنے لگ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ اس کا جو ہے نا اس کی ٹو میں لگ گیا اور روز اس کو جو ہے نا اس کی جاسوسی ایک طرح سے کرتا اور اس سے دیکھتا کہ یہ کس طرح سے پیسے بنا رہا ہے۔ اب ایک دن اس نے دیکھا، جیسے اس کے پیچھے گیا تو علی بابا دوبارہ اس غار کے اندر گیا اور وہاں سے اس نے کچھ اشرفیاں چرائیں اور وہ وہاں اپنے گاؤں میں لے آیا اور اپنے گاؤں والوں کے اندر بانٹ دی اور ان کو کہا کہ یہ میری کمائی ہے۔ دوسری طرف باسم نے کیا کیا کہ وہ اس غار کے اندر دوبارہ گیا اور اس نے کافی اشرفیاں بھی اٹھائیں، اور جب واپس آنے لگا تو اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ واپس آنے کا کیا بولوں کہ وہ دروازہ کھل جائے۔ اب وہ یہی بیٹھے بیٹھے وہاں پر سوچتا رہا اور پھر اس کی وہاں پر موت ہو گئی۔ جب ڈاکوؤں کے سردار آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ یہ ایک بندہ ہمارے غار کے اندر موجود ہے اور یہ کس طرح سے آیا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو علی بابا کا بھائی ہے۔ پھر علی بابا کے بارے میں بھی وہ سوچتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علی بابا نے کس طرح سے دولت بنائی۔ پھر وہ علی بابا سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں تو وہاں پر وہ مٹکوں کے اندر چھپ کر آتے ہیں، تو وہاں پر اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے علی بابا کی نوکرانی مرجینا کو، جو کہ اس کی بہت زیادہ وفادار تھی۔ مرجینا نے کیا کیا کہ جو مٹکوں کے اندر وہ چور چھپے تھے اس کے اندر اس نے گرم تیل ڈال دیا اور ان کو خاتمہ کر دیا۔ دوسری طرف وہ جا کے دیکھتی ہے کہ جو سردار ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے علی بابا کے اوپر، تو اس نے ایک ہی جست میں چھرا جو ہے نا وہ سردار کے اندر جسم میں گھونپ دیا اور وہ سردار مر گیا۔ اس طرح سے اس نے علی بابا کی جان بچائی اور علی بابا اور سارے گاؤں والے جو ہے نا اب خوشی خوشی رہنے لگے، کیونکہ ان کے جتنے بھی مالی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اس بات سے یہ چیز اس کہانی سے ثابت ہوئی کہ ہمیں صرف اپنی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کو سکھ دے کر ہی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ۔